اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں میں یہ غلط بات اور غلط سوچ بیٹھ گئی کہ پہلے فتویٰ دینا ہے، اپنی ہوا نفس کے مطابق پھر دلیل کو ڈھونڈنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کتابوں کی طرف آؤں، یہ طریقہ اہل زیغ کا ہمیشہ سے رہا ہے، اہل باطل کا یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اور یہ طریقہ کہاں سے آیا کہ پہلے فتویٰ دینا پھر دلیل ڈھونڈنا؟ یہ فلسفی لوگوں سے جو فلسفہ کا علم رکھتے ہیں، اور یہ فلسفہ کا علم رکھنے والے ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ ان کی سوچ ہے کہ ہر چیز کا سبب ہے، بغیر سبب کی دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے شریعت کو بھی چھوڑ دیا، دین سے بھی دور ہو گئے۔ دین بہت ساری چیز غیبیات میں سے، مغیبات میں سے، وہ مغیبات کو نہیں مانتے، اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے دلیل فتویٰ دیتے، پھر دنیا میں دلیل ڈھونڈتے پھرتے۔ اس کی مثال میں یہ کھوپڑی کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ چارلس ڈارون سن 1859 میں اسے پر نظریہ پیش کیا۔ مختصر نظریہ یہ کہ انسان جو آدم کی اولاد نہیں ہے، انسان بندر کی اولاد ہے، کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ بندر سے پیدا ہوا ہے۔ اس کا نظریہ تھیوری تھی۔ آج بھی سائنس کی کتابوں میں ڈارون تھیوری ہے، اس کا نام، فیکٹ نہیں ہے۔ فیکٹ کہتے ہیں اگر تھیوری نظریے میں کوئی دلیل مل جائے تو فیکٹ ہو جاتی ہے تجربے کے بعد، لیکن اس تھیوری کا آج تک بھی کوئی دلیل نہیں ملی۔ آج بھی تھیوری اگر آج بھی پڑھائی جا رہی ہے، اور دکھ کی بات ہے کہ مسلمانوں کو پڑھی جا رہی ہے، صرف یہود و نصارہ نہیں پڑھتے، ہمارے مسلمان ملکوں میں کالجوں میں سائنس کی کتابوں میں آج تک یہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سائنس کہاں سے لے کے ہم، سائنس تو انہیں کا چلتا آ رہا ہے، یہود و نصارہ کا، تو اپنے بچوں کو بھی یہی پڑھاتے ہیں۔ چارلس ڈارون نے تھیوری پاس کی 1859 میں، دلیل کوئی نہیں تھی، نظریہ پیش کیا، لوگوں نے اس نظریے کو لے لیا، جتنے سائنٹسٹ لے لیا، صرف چرچ کی مخالفت کی وجہ سے۔ چرچ اس وقت ظالم تھا، کوئی بھی سائنٹسٹ اگر کوئی تجربہ کر کے کوئی تھیوری پیش کرتا تو اسے سزائے موت دے دیتے۔ مثال کے طور پہ گلیلیو نے، مشہور عالم سائنٹسٹ ہے، اس نے تجربے کی بنیاد پر یہ ثابت کیا کہ زمین گول ہے، سیدھی نہیں ہے۔ بائبل میں جو تحریف ہو چکی ہے، بائبل اس میں ہے کہ زمین جو ہے وہ سکے کی طرح ہے، کوئن شیپ ہے، سکے کی طرح، گول نہیں ہے۔ جب اس نے تجربہ پیش کیا تو چرچ نے اسے سزائے موت دے دی کہ اس نے بائبل کی مخالفت کی ہے، اپنے آپ کو یہ سائنٹسٹ کہتا ہے، اسے اس کے لیے سزائے موت ہے۔ تو اس وقت کے سائنٹسٹ نے کیا کیا؟ وہ کہتے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں گے تو ایک ایک کر کے چرچ ہمیں مارتا جائے گا، جو بھی ہم نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں تجربے کی بنیاد پر یہ تو ہمیں قتل کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں ایک ساتھ ہونا چاہیے اور اس چرچ کے خلاف ہمیں جہاد کرنا چاہیے۔ ہم کیسے جہاد کرنا چاہیے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا جو بھی تھیوری پاس ہو کسی سائنٹسٹ کی بھی تو اس پر اجماع کر لے کہ ایسا ہی ہے، اسے ایسے ہم بچ سکتے ہیں۔ جب ہم ایک ساتھ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں یہ کتنے کو ماریں گے؟ ظاہر لوگ تو پھر اس طریقے سے برداشت نہیں کریں گے، لوگ جب عوام الناس ان کی مخالفت کریں گے تو ہماری پھر جیت ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ چارلس ڈارون نے 1859 میں جب اپنی تھیوری پیش کی، کوئی دلیل نہیں تھی اس کی، ایک اس کی سوچ بھی اس نے بیان کی، اور بیان بھی پرندوں میں کی کہ جانوروں میں ایسا ہے۔ لیکن جب یہ تھیوری پیش ہوئی تو لوگوں نے اس کو مضبوطی سے، جو بھی سائنٹسٹ تھے، پکڑ لیا، یہ صحیح ہے، اور اس کی دلیل تو کوئی نہیں ہے، لیکن نہیں، یہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اگر صحیح نہیں مانتے تو ہمیں ایک ایک کر کے مار دے، کیونکہ بائبل میں کیا ہے کہ جسے قرآن مجید میں ہے کہ انسان جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، بندر کی اولاد نہیں ہے۔ تو چرچ نے چارلس صاحب کو پکڑا کہ تم نے یہ کہاں سے تھیوری لے کے آئے؟ اس نے یہ تھیوری تھی، سائنٹسٹ سب اکٹھے ہوئے اس کو سزائے موت سے بچا دیا۔ لیکن اس کے بعد میں آنے والوں نے بڑی کوشش کی، کیونکہ چرچ ظالم تھا، باطل دین ہے، آج بھی کرسچین کی باطل دین ہے اور ہمیشہ باطل دین رہے گی۔ دین صرف ایک سچا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ فطرت کا دین اور حق دین ہے، جس میں ظلم نہیں ہے، انصاف ہی انصاف ہے۔ بہرحال تو لوگوں نے کوشش کی، کوئی دلیل تو ملے۔ اب ہم نے تو بات تھیوری تو پیش کر دی ہم نے، اب دلیل کہاں سے ڈھونڈے؟ کہ وہ سٹیج جو بندر سے انسان ہوا پھر انسانوں سے پیدا ہوئے، اسے کہتے ہیں ٹرانزیشنل سٹیج۔ اس کا نام مختلف نام ہے، کوئی بگ فٹ کے نام سے اسے جانتے ہیں سائنس میں، اور کوئی کہتے ہیں مسنگ لنک، وہ چیز جو بیچ والی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہیں ملا تو لوگوں نے
बड़े हरबे किए। सन 1912 में पिलडॉन इलाके में लंदन में एक शख्स ने खोपड़ी निकाली और उसने कहा कि मुझे यह खोपड़ी एक जगह में मिली जमीन के नीचे से, मैंने खोपड़ी निकाली और यह खोपड़ी जो है ये इंसान और बंदर की दोनों की मिक्स खोपड़ी है। ये वो स्टेज जिसकी हम तलाश में थे कि किसी जमाने में ये शख्स ये इंसान भी रहा है जिससे बंदर जो आधा बंदर आधा इंसान था, फिर से इंसान पैदा हुए। सन 1912 से 40 साल तक लोगों को धोखे में रखा और लोगों ने ये यकीन कर लिया कि भाई हमें ये दलील मिल गई, ना बाइबल सही है ना कुरान सही है, ना मुसलमान सच्चे हैं और ना ईसाई सच्चे हैं। सच्चे ये साइंटिस्ट हैं, सच्चे ये साइंटिस्ट हैं। 40 साल तक लोगों ने ये अकीदा रखा। 40 साल के बाद उन्हीं में से वो शायद मैंने अहलिया, उन्हीं में से एक शख्स निकला साइंटिस्ट। उसने कहा भाई देखो 40 साल से ये खोपड़ी पड़ी है म्यूजियम में, किसी उसको टेस्ट किया है, कहने वाले सच कहा या झूठ कहा, देखो तो सही से। उस शख्स ने इजाजत मांगी, इस खोपड़ी का उसने तज्जिया किया। तज्जिया करने के बाद उसने देखा कि लोगों को धोखा दिया गया। ये एक चीज की खोपड़ी नहीं है, इस खोपड़ी की हड्डियों को मिक्स किया गया। ये जो पीली हड्डी है इंसान की है, जो काली और ब्राउन है ये बंदर की है। उस शख्स ने अपने झूठे ख्वाब को सच्चा करने के लिए लोगों से झूठ बोला, धोखा दिया और इंसान की और बंदर की खोपड़ी दोनों को मिक्स करके इस खोपड़ी को बनाया और उसके ऊपर एक खास केमिकल लगा के उसको शक्ल से पुराना कर दिया। लोगों को 40 साल धोखा देते रहे। अब उस साइंटिस्ट ने यह कहा कि लोगों को शर्म आनी चाहिए थी कि लोगों को धोखे में रखा। किस तरीके से इन साइंटिस्ट ने या इन लोगों ने लोगों को धोखे में रख के सिर्फ अपनी बात पूरा करने के लिए, सच मनवाने के लिए यह बात गलत बयान की। फिर भी चैन से नहीं बैठे। 10 साल के बाद एक और शख्स निकला, उसको कहीं से एक दांत मिला, बड़ा सा दांत। उसने कहा बस यही दांत है, यह आधा बंदर का आधा इंसान का दांत है, यही वो चीज है जिसकी हम तलाश में थे। डार्विन साहब अब खुश रहे कि उसके हमने थ्योरी को जो है ना दलील पेश कर दी तजर्बे की बुनियाद पर। उस शख्स ने उस दांत की बुनियाद पर, सिर्फ दांत की बुनियाद पर यह शक्ल बनवाई। ये शक्ल आधी इंसान की आधी बंदर की है। नजरारी शक्ल ये इस इंसान की, ये काला ये मैंने कर दिया क्योंकि उसके जिसमें कुछ हिस्से नजर आ रहे थे। आधा इंसान और आधा बंदर है, इसे कहते हैं नेब्रास्का मैन। सन 1922 में इस शख्स ने इस तस्वीर को निकाला और दुनिया में इसको फैला दिया और ये लंदन के न्यूज में ये खबर में आया है 24 जुलाई 1922 में कि ये नेब्रास्का मैन है। लोगों ने बड़े खुश हुए लोग कि भाई फिर कोई दलील मिल गई। फिर साइंटिस्टों ने, उसी जमाने के साइंटिस्ट ने इस दांत को लिया, इजाजत लेकर उसका तज्जिया किया। तज्जिया करने के बाद उसने देखा कि यह दांत ना तो इंसान का है ना बंदर का है, ये तो किसी कदीम जमाने के सूअर का दांत है। सूअर का दांत को लेके जमीन से कहीं लेके सिर्फ अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने देखा कि ये जो दांत है ये सूअर का है, ना बंदर का ना इंसान का है। ये तरीका है अहले ज़ैक़ का, अहले बातिल का। पहले फतवा दे दिया कि इंसान बंदर की औलाद है, अब ढूंढते हैं दलील को कहीं से भी मिल जाए अपनी बात सच्ची करने के लिए।